فوج ہماری ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. بچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو رینجر کو پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چور تک پہنچ گئے. لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فسائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا. فوج ہماری ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. بچوں کی تعداد زیادہ تھی تو پولیس کو رینجر کو پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چور تک پہنچ گئے. لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فسائیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا. چونکہ میرے پاس ڈرون بھی ہوتا ہے اور ڈرون میں آگے اور پیچھے ہم پہلے بھی تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ رکاوٹوں کو ختم کرنے پر پتہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. تو آگے جا کے پیچھے آرمی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے اس طرف بھی آرمی تھی، دونوں طرف. تو چونکہ فوج ہماری ہے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے، نئی فوج سے ہمارا کوئی لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا ہے. اس بنیاد پہ جب حالات ایسے بن گئے کہ ٹکراؤ وہ صورت اختیار کر گیا، آگے آ کر فرنٹ پہ رینجر اور پولیس اور عوام کا کہ بالکل آمنے سامنے آ گئے اور تین طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا. اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کے آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں. اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ ہمیں جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے، کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے. تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس، احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے. جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا اور انہیں ایسا دھاوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ لیں، نویدی میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لگنے نے پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے. اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پھاڑ دیا اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر. آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، کیونکہ ان کے مقابلے کی ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے تو وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے. میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ
अपोजिशन के लीडरशिप, कुछ मुनाफिकीन, कुछ पेड जर्नलिस्ट, वो जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, तो मैं अब आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो फैक्ट कि जो कोई भी चेक कर सकता है। मेरा विशाल नाम का नाम भी ले रहा हूं, हमारे लोग गैरतमंद हैं, गैरतमंद लोग भी हैं हमारे सूबे में, कुछ बुज़दिल भी हैं, उनका भी बताता हूं आपको। उसने मुझे पीछे वाले रास्ते से निकाल के सामने जो पिकेट्स बनी हुई हैं, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया, पिकेट के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्लियर हो, अपना हाइड आउट बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वो नजरिए के साथियों के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। 4 घंटे मैं वहां पे रहा, पूरे 4 घंटे ये घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे, भाग रहे थे, पूरा इन्होंने कॉर्डन किया हुआ था। इस दौरान में मेरे पास वो बंदा दोबारा जब आया, तो उस पिकेट में मेरे साथ एक मेरा गार्ड समी नाम का वो भी था। उसमें मैंने उनसे कहा कि गाड़ियों में क्या पोजीशन है, निकलना है यहां से। तो उन्होंने कहा तमाम गाड़ियां सरकारी और आपकी जाती तोड़ी जा चुकी हैं, सारा सामान ले गए हैं, सारों के टायर फाड़ दिए हैं, कोई गाड़ी भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और सारे पुलिस वाले जो है हमारे, वो सारे के सारे अंडर कस्टडी हैं इस वक्त। उन सबको इन्होंने वहां पे अरेस्ट करके रिमांड बनाए हुए हैं, इंक्लूडिंग बाई CSO, जो कि एक SSP है।